ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کوارنٹائن ڈے کے پیریڈ میں ہم نے یہ چینل بیسیکلی جو بنایا تھا وہ بنایا تھا ہمارے کورس کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینگ اے ٹیچر ہماری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی تربیت اور کردار سازی جو ہے وہ بھی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ سوشل ویڈیوز اور کردار سازی کے اوپر ویڈیوز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو بہت ساری زندگی میں نئی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آشنا کروائے گی اور آپ کو نئی سمتوں میں، نئے زاویوں میں سوچنے پہ مجبور کرے گی، آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آج کا جو سیشن ہے وہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے اوپر ہے۔ آپ اسٹوڈینٹس یا ینگ ایج کے اسٹوڈینٹس، یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈینٹس کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت موزوں اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم اس ایج میں ہیں جہاں سے اس ڈائریکشن کو لینے میں ہمیں رہنمائی جو ہے وہ ملے گی۔ اس سے مراد وہ عشق ہے جو رب کائنات کی ذات کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کی ذات کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ عشق مجازی سے مراد وہ عشق ہے جو ہم اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اس کی خوشی کے لیے دوسرے انسانوں کے ساتھ یا دوسری چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی دو مختلف راستے ہوتے ہیں، اور اگر بر وقت ان راستوں کا تعین صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی منزل کھو دیتی ہے۔ لہٰذا یہ موضوع سمجھنا اور اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے۔ اس موضوع کو میں تفصیل سے سمجھانے کے لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی کی کتاب مثنوی سے ایک قصہ بیان کروں گا، ایک واقعہ بیان کروں گا۔ یہ واقعات بیسیکلی تمثیل کے طور پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ واقعہ جو ہے یہ آپ کی ہیلپ کرے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ عشق حقیقی کیا ہے اور عشق مجازی کیا ہے،
اور ان دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ یوں کہا جاتا ہے کہ شہر سمرقند میں ایک سنارا تھا جو سونے کا کاروبار کرتا تھا، زیورات کا کاروبار کرتا تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ اس کے اوپر اتنا حسن تھا کہ ایک دن ایک بادشاہ زادی جو بازار سے اپنی سواری پہ گزر رہی تھی تو اس کی نظر اس سنارے کے اوپر پڑی اور وہ اس سنارے کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اسے اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اب وہ اپنے محل میں پہنچی تو اس کے دل میں لگی یہ محبت، عشق مجازی کی آگ اس کو تڑپانے لگ پڑی اور وہ اپنے محبوب کی تلاش اور دیدار کے لیے بے چین رہنا شروع ہو گئی۔ اب وہ کیونکہ ایک بادشاہ زادی تھی تو کھل کے اپنا اظہار بھی نہ کر سکی کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، اور اس محبت کو اپنے دل سے نکال بھی نہ سکی۔ لہٰذا اس تکلیف میں وہ آہستہ آہستہ بیمار رہنا لگ پڑی، بیمار ہوتی چلی گئی، کمزور ہوتی چلی گئی۔ بادشاہ کو جب اس حالت کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا، اکلوتی اولاد تھی، بڑی تکلیف تھی۔ بہت سارے طبیب بلائے گئے، بہت سارے ڈاکٹرز بلائے گئے، بہت سارے حکماء بلائے گئے، لیکن کچھ افاقہ نہ ہو سکا، بلکہ تشخیص ہی نہ ہو سکی کہ مرض کیا ہے۔ ادھر بادشاہ زادی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی اور اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل تک نہ رہی۔ تو بادشاہ جو تھا اس نے اپنے تمام وسائل بروئے کار لانے کے باوجود اپنی بیٹی کا علاج نہ کروا سکا، وہ صحت مند نہ ہو سکی۔ تو ایک دن رات کو وہ بادشاہ اپنے تمام دنیاوی ذرائع اور دولت سے مایوس ہو کر بارگاہ الہی میں رات کے پچھلے پہر میں حاضر ہوا اور نہایت گڑ گڑا کے آہو زاری کے ساتھ اپنے رب کے حضور یہ دعا کی کہ یا مولا پاک، اصل بادشاہ تو ہی ہے، بادشاہ حقیقی تو ہی ہے، میں تو دنیا کا ایک چھوٹا سا ادنا سا تیرا بندہ ہوں، اور میرے تمام وسائل اور ذرائع جو ہیں وہ مل کر بھی میری بیٹی کو صحت مند نہ بنا سکے۔ اب تو ہی میرا آسرا ہے اور تو ہی میری بیٹی کے علاج کا بندوبست کر، تو ہی کوئی رہنمائی فرما، تو ہی کوئی ہیلپ کر۔ اس کی گریہ زاری اور آہ و بکا قبول ہوئی تو اس بادشاہ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ تمہاری بیٹی کے لیے ایک طبیب جو ہے وہ مہیا کر دیا جائے گا۔
یہاں پہ میں یہ واقعہ جو ہے وہ روکتے ہوئے ایک بات آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہوں گا کہ عشق حقیقی میں ہی دوا کی قبولیت جو ہے اس وقت ہی ہو پاتی ہے جب آپ اپنے آپ کو اس ذات کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں اور پھر یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ دعا قبول کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہ کی تو میری کامیابی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے میں ضمناً یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی حقائق، ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ جو کہا جاتا ہے کہ شہزادہ دارا شکوہ کو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے بڑی عقیدت سی، بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا۔ ایک دن شہزادہ دارا شکوہ دربار پہ حاضری کے لیے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ پہنچا۔ اس کے سپاہی بھی جو ہیں اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دیکھا کہ مزار کے باہر ایک بوڑھا شخص، نابینا شخص دعا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کر رہا ہے، رو رو کے دعائیں کر رہا ہے اپنی بنائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس مقبول بندے کا واسطہ بھی دے رہا ہے کہ یا مولا پاک اس اپنے بندے کے صدقے جو ہے مجھے بنائی عطا کر۔ نہیں ہو رہی۔ شہزادہ دارا شکوہ جو ہے وہ مزار سے باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ پھر وہ بوڑھا نابینا شخص اسی طریقے سے دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کی بنائی لوٹ کے نہیں آ رہی۔ کئی دنوں بعد شہزادہ دارا شکوہ دوبارہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر آئے تو اس نے شہزادہ دارا شکوہ نے اس بوڑھے شخص کو، نابینا شخص کو اسی طرح سے دعائیں مانگتے اور گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا، لیکن بنائی واپس نہیں آئی۔ اعلیٰ حاضر قیاس شہزادہ دارا شکوہ معاملات جو ہے اس کو سمجھ گیا، اور ایک دن وہ جب دربار پہ آیا حاضری کے لیے تو اس نے اس بوڑھے شخص کو ایک کاندھے سے پکڑا اور پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہ میں شہزادہ دارا شکوہ ہوں، میں 10 منٹ کے لیے دربار کے اندر حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ ان 10 منٹوں میں یا تو تم اللہ تعالیٰ سے اپنی بنائی واپس لے لو، اور اگر تم ان 10 منٹوں میں یہ بنائی واپس نہ لے سکے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، اور یہاں پہ میں اپنے سپاہی چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تم بھاگ بھی نہ سکو۔ یہ بات کہہ کے شہزادہ دارا شکوہ جو ہے وہ دربار کے اندر چلا گیا۔ اب اس بوڑھے شخص کی جو حالت تھی اور اب جو اس کا گریہ زاری کا طریقہ تھا اور جو جس دل میں رقت تھی وہ بڑھ گئی۔ اب جس طریقے سے اس نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اس تکلیف کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنائی عطا نہ کی تو شہزادہ جو ہے وہ مجھے آ کے قتل کر دے گا، میری گردن اڑا دے گا، اور اتنی گریہ زاری کے ساتھ اس نے دعا مانگی کہ جب شہزادہ دارا شکوہ مزار سے باہر آئے تو اس بوڑھے کی بنائی جو تھی وہ واپس آ چکی تھی۔
تو یہاں سے ایک نقطہ ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ دوا کی قبولیت جو ہے وہ انسان کی بے قراری کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر ہمارے دل میں بے قراری نہیں ہے اس ذات کے آگے، تکلیف نہیں دل میں اس لیول کی، تو دعا کی قبولیت جو ہے وہ بھی مشکل میں پڑی رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی دعاؤں کے معاملات میں صدق دل کے ساتھ بے قراری اور وہ گریہ زاری جو ہے وہ پیدا کرنی نہایت ضروری ہے اگر ہم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں۔ ہم دوبارہ اپنے واقعہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس بادشاہ کی بیٹی کو دوسرے دن صبح ایک طبیب سفید لباس کے اندر جو ہے وہ مہیا ہو گیا۔ بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی بیٹی کے کمرے میں آیا اور اس کو دکھایا۔ لہٰذا علاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو اس سفید ریش سفید الباس بزرگ نے شہزادی کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو وہ تو بالکل مدھم پڑی ہوئی تھی، بے جان تھی۔ تو طبیب نے آہستہ آہستہ مختلف شہروں کے نام لینے شروع کیے، شہروں کے نام لیے، ملکوں کے نام شروع کیے لینے۔ نام لیتے لیتے جب شہر سمرقند کا نام آیا تو شہزادی کی نبض میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ اس کے بعد طبیب نے شہر سمرقند کے مختلف علاقوں کا نام لینا شروع کیا۔ نام لیتے لیتے جب اس محلے کا نام آیا جس محلے میں اس کا محبوب وہ سنارا رہتا تھا، اس کی نبض میں ایک اور ارتعاش پیدا ہوا، ایک اور دھڑکن آئی۔ اب طبیب نے اس محلے کے مختلف پیشوں کا نام لینا شروع کیا۔ تو جب سنارے کے پیشے کا نام آیا تو شہزادی کی نبض مزید بھڑک اٹھی، مزید ارتعاش پیدا ہوا۔ اس نے آنکھیں ہلکی سی کھولیں۔ اب طبیب نے اس محلے کے اندر جو سنارے تھے ان کا نام لینا شروع کیا۔ تو نام لیتے لیتے جب اس سنارے کا نام آیا تو شہزادی کی نبض جو تھی وہ بھڑک اٹھی، ایکٹیو ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ لہٰذا طبیب سمجھ گیا کہ اس مرض کا علاج جو ہے وہ فلاں سنارا ہے۔ اس بیماری کی وجہ جو ہے وہ عشق مجازی اور اس عشق مجازی کے ساتھ منسلک دوسرا کردار جو ہے وہ سنارا ہے۔ طبیب نے بادشاہ سے بات کی اور وہ سنارا جو ہے وہ مہیا کر دیا گیا۔ اس طبیب نے اس سنارے کو شہزادی کے ساتھ والے دوسرے کمرے میں ٹھہرا دیا اور ٹھہرانے کے بعد روز وہ اپنی نگرانی میں اس سنارے کو شہزادی کے سامنے لا کے بٹھاتا۔ شہزادی جو کہ قریب المرگ تھی وہ کبھی کبھی آنکھ کھولتی، اس کو دیکھتی، اس کو سکون ملتا اور پھر لیٹ جاتی۔ یہ سلسلہ ملاقاتوں کا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ شہزادی کی صحت جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہوئی۔ ساتھ ساتھ اس طبیب نے، اس بزرگ نے اس سنارے کو جلاب دینا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے
وہ سنارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو گیا، کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جو ہے وہ اپنے شباب کی طرف لوٹنے لگ پڑی۔ اس کی بیماری کا علاج اس کو میسر آنا شروع ہوا، وہ صحت بحال کرتی گئی، اور سنارا جو تھا وہ کمزور ہوتا گیا، اس کے چہرے کا خون جو ہے وہ کم پڑتا گیا، اس کی لالیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی گئیں، اور اس جلاب کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا۔ اس طبیب نے محل کے ملازمین سے کہا کہ اس کے جسم سے جتنی جلاب کی وجہ سے غلاظت نکلے وہ ایک جگہ پہ اکٹھی کرتے رہیں۔ ملازمین نے اس طبیب کے حکم کی تعمیل کی، اور وہ اس کی غلاظت جو ہے ایک جگہ اکٹھی ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ شہزادی جو ہے وہ اپنے عالم شباب کو پہنچ گئی، اپنی صحت جو ہے بحال کر گئی، اور وہ جو سنارا تھا وہ صاحب فراش ہو گیا، وہ اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ اب وہ شہزادی جو ہے وہ خود اس کے کمرے میں جاتی اور کچھ دیر اس کو دیکھتی اور پھر واپس آ جاتی۔ مزید کچھ وقت گزرا تو شہزادی جو ہے اس نے اس سنارے کے کمرے میں جانا کم کر دیا۔ یہ وہ سنارا تھا جس کے لیے وہ قریب المرگ ہو چکی تھی، اس کی جان جو ہے وہ نکلنے والی تھی، اور اب وہی سنارا تھا کہ وہ اس کے پاس بہت کم وقت گزارتی تھی، بلکہ جب کبھی وہ کم جاتی تو وہ طبیب اس سے کہتا کہ آؤ اس کے پاس بیٹھو، تو وہ اس سے کتراتی، کیونکہ سنارا جو تھا اس کی جو خوبصورتی تھی وہ ساری نکل چکی تھی، سارا کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب تو جب وہ اصرار کرتا طبیب کہ آؤ اس کے پاس بیٹھو، تو وہ شہزادی تھی، وہ کہتی کہ میں کیوں بیٹھوں، اس سے مجھے بدبو آتی ہے۔ لہٰذا جو بدن تھا سنارے کا، جس خوبصورت بدن کے اوپر وہ شہزادی فریبتا تھی، وہ بدن کی چمک دمک رونق کشش جو تھی وہ ماند پڑ گئی تھی۔ اس جگہ پہ ایک اور نقطہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو انہی بدنوں کی طرف اکسائے گا، انہی چیزوں کی طرف لے کے جائے گا جو خوبصورت، تن و من صحت مند ہوں گے، جو کمزور ضعیف جسم ہوں گے، لاچار جسم ہوں گے، ان کی طرف شیطان کی رغبت دلانے کی کوششیں جو ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں۔ جیسا کہ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر واقعہ آپ ذہن میں لائیں تو سفر کے دوران جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے عصا مبارک مار کے جو کشتی تھی، جو خوبصورت کشتی تھی، صحیح کشتی تھی، اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا اعتراض کیا کہ کشتی والا ہم سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا اور اتنی خوبصورت اس کی کشتی تھی، آپ نے اس میں عصا مار کے سوراخ کر دیا، اس کا نقصان کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کے جواب میں بعد میں جب بتایا تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ ایک جو دوسرے کنارے پہ کھڑا ہے وہ خوبصورت کشتیوں کو، نئی کشتیوں کو، مضبوط کشتیوں کو، پرکشش کشتیوں کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے
استعمال میں لاتا ہے، اور اگر ٹوٹی ہوئی کشتیاں ہوں، خراب کشتیاں ہوں، کمزور کشتیاں ہوں تو ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جو کشتی بدن ہے، یہ بدن کی کشتی جو ہے، اگر یہ بھی ضعیف اور ظاہری طور پہ پرکشش نہیں ہوگی تو شیطان کے حملے کم ہوں گے۔ جتنا ہم اپنی ظاہری زینت زبائش کو اجاگر کریں گے، مرد یا عورت، اتنے شیطان کے حملے بڑھیں گے اور اتنے چانسز بڑھیں گے ہماری تباہی کے اور ہماری کشتی بدن کے شیطان کے چنگل میں آنے کے۔ اسی لیے سادگی، حیا اور شرم کی جو باتیں سورہ نور میں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو ورگلائے نہ، آپ کی کشتی بدن کو قبضہ نہ کرے اور آپ کو اٹھا نہ لے جائے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ بات سمجھائی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ لگی۔ اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیں تو وہ جو سنارے کا بدن تھا، اس کا کشتی بدن جو تھا وہ شکستہ جب ہو گیا، ضعیف ہو گیا، تو شہزادی کو اس سے کوئی دلچسپی نہ رہی، کوئی محبت نہ رہی، کوئی غرض نہ رہی، اور شہزادی کے اس کے اندر سے جو کشش تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب طبیب کے اسرار کے باوجود جو شہزادی نے اس کے پاس بیٹھنے سے انکار کیا، تو طبیب نے اس سے کہا کہ اس سنارے سے جس سے تمہیں بڑی محبت تھی، جس کے لیے تم نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، سب کچھ اجاڑ دیا اپنا، تو دو ہی چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ جسم تھا جو تمہارے سامنے ہے، جس کے پاس تم بیٹھنا پسند نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی، تمہیں بدبو آتی ہے، اور دوسرا وہ حسن تھا جس کے اوپر تم فریبتا تھی۔ تو میں نے حسن کی مانند کوئی بھی جو چیز ہے اور تو کچھ نکالا نہیں ہے، جو نکالا ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہیں کس حسن سے محبت تھی۔ تو وہ طبیب جو ہے اس شہزادی کو لے کے اس غلاظت کے ڈھیر پہ چلا گیا اور اسے بتایا کہ دیکھو، ایک وہ جسم تھا جس سے تمہیں محبت تھی، اب نہیں رہی، اور ایک یہ حسن تھا، تو یہ حسن کا نظارہ ہے جو میں نے اس کے جسم سے نکالا ہے، اور اس کے اندر سے میں نے کچھ نہیں نکالا۔ لہذا اس شہزادی کو سمجھ آ گئی کہ یہ عشق مجازی جو ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، اور اگر میں نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو مجھے عشق حقیقی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی جو ہے، ان دونوں کی شکلیں جو ہیں ظاہراً آپ کو خد و خال میں، چال چلن میں بڑا فرق ظاہر نہیں ہونے دیں گی، تب جب آپ کا جسم، کشتی بدن جو ہے وہ شیطان کے تسلط کے اندر ہو، زیر اثر ہو، تو آپ اس ایج میں، ینگ ایج میں خاص کر، آپ کے لیے یہ جاننا، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کس رستے پہ ہیں۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور جادوگروں نے، قرآن پاک میں ایک واقعہ جو بیان کیا گیا ہے کہ جادوگروں نے جو رسیاں پھینکیں تو وہ جادو کے زیر اثر وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئیں، اور ان رسیوں کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ بھی سانپ بنا، اور وہ سانپ جو تھا وہ ساری رسیاں جو ہے وہ کھا گیا۔ لہذا جو برائی کے طاقت
طاقت کے ساتھ متحرک چیز تھی وہ بھی سانپ بنی، اور جو خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے چیز متحرک ہوئی وہ بھی سانپ بنی۔ شکلیں دونوں کی ایک ہیں، لیکن کس وجہ سے وہ چیز متحرک ہے، اس کی پیچھے طاقت کون سی ہے اور کون سی طاقت ان کی رہنمائی کر رہی ہے، وہ چیز جو ہے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر ایک طاقت جو ہے وہ ظاہری طور پہ تو ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو متحرک طاقت ہے وہ شیطانی ہے، تو سمجھ جائیں یہ عشق مجازی کی طرف باتیں ہیں ساری۔ اور اگر شکل ایک جیسی ہے لیکن پیچھے سے جو طاقت متحرک ہے، اس کے پیچھے جو چیز متحرک ہے وہ رحمان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے، تو سمجھ لیں وہ عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ یہی ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی صورت کو سمجھیں اور اس کی وقتی کشش کی طرف مت جائیں، غور کریں دونوں کی شکلوں کے اوپر اور ان کے پیچھے متحرک قوتوں کے اوپر، اور اپنی ذاتوں کو بچائیں۔ یہ آج کا ہمارا سیشن تھا۔ I hope you guys will learn a lot and think about it. Thank you.